السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ کویشچن دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بہن نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا شہید کی بیوی کو بھی بیوہ کہا جائے گا اور اس کے بچوں کو بھی کیا یتیم کہا جائے گا؟ آئی انڈرسٹینڈ ویئر شی از کمنگ فرام، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شہداء ہیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، پر ان کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس کو انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جب وہ زندہ ہیں تو پھر ان کی بیوی تو بیوہ نہیں ہوئی، بچے یتیم نہیں ہوئے، تو پھر ہم ایسے انہیں بیوہ کیوں کہتے ہیں اور یتیم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ازدواجی زندگی کا تعلق ہے، یہ جو ٹائٹلز ہیں، یہ اس ظاہری دنیا میں ہیں۔ اس دنیا کو کوئی چھوڑ کے اگلی دنیا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا میں ہم کنسیڈر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو گیا، انتقال کر چکا ہے۔ تو اب اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہے، وہ برزخ میں گو کہ زندہ ہے، پر اس پر موت ایک دفعہ آ چکی ہے جس سے یہاں کے اس کے تعلق منقطع ہو گئے۔ تو اب وہ عورت بیوہ ہے، وہ بچے یتیم ہیں۔ اور اس کی پریکٹیکل اگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد ایک غزوے میں شہید ہوئے، تو آپ کی جو بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، آپ بیوہ ہو گئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ سے شادی فرمائی۔ تو اگر تو واقعتاً شہید کی بیوی جو ہے وہ بیوہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ برزخ میں زندہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہ فرماتے کہ نکاح پہ نکاح حرام ہے نا۔ تو جب وہ شہید ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ نکاح جو ہے وہ یوں منقطع ہو گیا کہ اب وہ عورت جو ہے کسی بھی مرد سے جو نامحرم ہے اس سے نکاح کر سکتی ہے اور پھر وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے۔ اس طرح اور بہت سارے واقعات صحابہ کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں جس کے اندر جو ہے شہداء کی ازواج نے شوہر کے شہید ہونے کے بعد دوسری شادیاں کیں، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بچے جو ہے وہ یتیم کنسیڈر کیے جائیں گے، کیونکہ ہر چیز عرف میں دیکھی جاتی ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کا کمپیریزن نہیں کیا جاتا۔ تو اسی لیے جو ہے ہم ہر چیز کو اس ظاہری دنیا کے پیمانے میں دیکھیں گے، برزخی حیات سے متعلق اس کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ اچھا، انبیاء کا معاملہ جداگانہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن نے مومنوں کی مائیں کہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج چونکہ مومنوں کی ماؤں کے درجے میں ہیں، اس لیے ان سے شادی کو مومنوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے حضور کی ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ انبیاء زندہ ہیں اور زمین کا ان کو چھونا حرام ہے۔ اور تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، ان کے جسموں کو گزند پہنچانا زمین پر حرام ہے، پھر دوسری طرف وہ شہداء کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور پھر جب انبیاء کی ازواج سے شادی حرام ہو گئی کیونکہ انبیاء زندہ ہیں، تو شاید شہداء کے لیے بھی یہ معاملہ ہوگا، تو لوگ اس لیے نا تلنا کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ انبیاء کا درجہ انبیاء کا درجہ ہے، شہداء سے بہت اعلیٰ درجہ، اور یہ انبیاء کی خصوصیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں داخل ہے، اور نبی کی خصوصیات کا غیر نبی پر اطلاق نہیں ہوتا، یعنی یو کی ناٹ امپلیمنٹ تھنگز دیٹ آر اسپیشل فار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آن نان پروفٹس۔ That's what basically I'm trying to tell you۔ کہ لوگ کہتے ہیں سر کبھی انگریزی میں آپ بتا دیا کریں وہی بات جو اردو میں بتاتے ہیں، کیونکہ آپ کی اردو بڑی مشکل ہے، ہمیں آپ کی اردو کبھی سمجھ میں نہیں آتی، آپ بڑے ہیوی ورڈز یوز کرتے ہیں، بھاری لفظ یوز کرتے ہیں، اس لیے میں اب یہی کوشش کروں گا کہ بعض چیزیں جو ہے میں اردو میں بتاتا ہوں تو ساتھ اس کو کچھ سمری فارم انگریزی میں بھی بتا دیا کروں گا، انگلش میں، تاکہ پیپل who understand English better than Urdu, they can also understand this, and those people who understand Urdu better than English وہ اردو والا سمجھ لیں۔ تو I hope یہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو the bottom line is شہداء کی ازواج جو ہیں وہ بیوہ ہیں، وہ آگے شادی کر سکتی ہیں،
ان کے بچے بھی یتیم ہی کنسیڈر کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔